خوش آمدید دوستو، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فلسفے کا ایک سیریز، جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفہ کیوں ضروری ہے اور فلسفے کی تعریف کیا ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں مختلف ایپیسوڈز ہوں گی، جس میں کہ ہم فلسفے کی تاریخ، فلسفیوں کے حوالے سے، فلسفیوں کے کام اور تاریخ میں جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کور کیا جائے اور ان کا جو کام اور ان کے جو نظریات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو دوستو، آغاز کرتے ہیں کہ فلسفہ ہے کیا۔ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ کیوں ضروری ہے۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کون ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اگر کبھی بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں تو آپ نے جانے انجانے میں فلسفے سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ تو فلسفہ کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی مشکل علم ہے۔ فلسفہ دراصل سوالات کا وہ راستہ ہے جو ہمیں سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ علم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کیسے سوچا جائے۔ فرض کریں آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک سیدھا، آسان لیکن جھوٹ کا، دوسرا مشکل، کٹھن لیکن سچ کا۔ فلسفہ وہ چراغ ہے جو ان راستوں کو روشن کرتا ہے، تاکہ آپ اندھیرے میں اندھا دھند نہ چلیں بلکہ شعور کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو دوستو، ہم روز زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، کبھی انسانوں کے ساتھ، کبھی اپنے اندر کے سوالوں سے۔ اگر ہمارے پاس سوچنے کی سمجھ نہ ہو تو ہم صرف بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا سب یہی کر رہے ہیں تو تم بھی یہی کرو۔ تو فلسفہ پوچھتا ہے کہ کیوں کروں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ فلسفہ ہمیں بلائنڈ فالوورز نہیں، باشعور انسان بناتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا بہتر ہے، جب ہم کسی دکھ میں سوال کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، تو یہ سب فلسفے کی ہی شکلیں ہیں۔ تو فلسفہ ہمیں سوچنے کی طاقت دیتا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، دلائل سے بات کرنے کی عادت اور اپنے نظریات کو پرکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو دوستو، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن فلسفہ پوچھتا ہے کہ چیزیں کیوں کام کرتی ہیں۔ تو سائنس بتاتی ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، فلسفہ پوچھتا ہے کیا دماغ ہی سب کچھ ہے یا روح بھی کچھ ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروانا چاہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا ایک مخمصہ سا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کوئی بہت بھاری چیز ہے اور یہ کتابوں یا یونیورسٹیوں تک ہی محدود ہے اور اس کا تعلق عام انسان سے نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، یہ بالکل مس پرسیپشن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایک غلط نظریہ ہے۔ لیکن فلسفے کا تعلق جو ہے وہ صرف کتابوں یا یونیورسٹیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک عام آدمی دن بھر میں درجنوں فیصلے کرتا ہے، ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی قدر، کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ یہی سوچنے کا انداز، یہی سوال اٹھانے کی صلاحیت دراصل فلسفہ ہے۔ مثلا ایک شخص سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ فیصلہ صرف اخلاقی نہیں بلکہ فلسفیانہ ہے۔ اس نے سچ کو جھوٹ پر ترجیح دی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنا ایک اچھائی ہے، یہ ایک تصور ہے کہ اچھائی کیا ہے، فلسفے کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں یہ سوچتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے بہتر انسان بنائے، تو وہ بھی غیر شعوری طور پر فلسفیانہ سوالات سے گزر رہی ہے۔ تربیت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، محبت سے یا سختی سے؟ یہ سوالات ہمیں اصولوں، اقدار، ویلیوز اور انٹینشنز، نیتیں، اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ سب فلسفے کی شاخیں ہیں۔ ایک کسان جو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ بارش ہو جائے، وہ دراصل کسی اعلیٰ طاقت کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس کا تعلق فلسفے کی شاخ مابعد الطبیعیات یعنی میٹافزکس سے ہے، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، خدا ہے یا نہیں، اور انسان کا مقصد کیا ہے۔ ایک عام انسان اگر فلسفہ پڑھتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کرے،
دلیل کے ساتھ بات کرنا، دوسروں کے نظریات کو سننا اور پرکھنا، زندگی کے مقصد، دکھ، خوشی، انصاف، نیکی، برائی جیسے بڑے سوالات پہ سوچنا، فلسفہ اسے خود شناسی کہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ فلسفہ پڑھنے سے انسان کو دولت، طاقت یا شہرت شاید نہ ملے، مگر ایک باشعور، باخبر، با کردار انسان ضرور ملتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو زندگی بھر کام آتی ہے۔ تو دوستو، یہ کہنا کہ فلسفہ کسی خاص شخصیت یا کسی خاص لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ بالکل غلط کنسیپشن ہے۔ تو میں نے ابھی تک یہ بتایا کہ کیسے ہماری عام زندگی میں عام لوگوں کے لیے فلسفہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک ضرورت ہے، اشد کیونکہ آج کل کے دور میں انسان روحانیت سے کافی دور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مادیت کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں فلسفہ ہی اس روحانی جو گیپ ہے اس کو فل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی تعریف کیا ممکن ہو سکتی ہے، اور مختلف فلسفیوں نے فلسفے کی کیا تعریف کی ہے۔ تو دوستو، فلسفہ اصل میں یونانی لفظ فیلوسوفیا اس کا اردو ورژن ہے، اور فیلوسوفیا خود دو الفاظ سے بنا ہے، یعنی فیلو اینڈ صوفیا۔ تو فیلو کا مطلب ہے لو، محبت، اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم، یعنی کہ دانش، عقل۔ تو اس طرح فلسفے کا مطلب یہ آتا ہے کہ علم سے محبت، یا دانش سے محبت، یا عقل سے محبت، اور اس طرح دانائی سے محبت، یہ اصل میں فلسفے کا اصل مطلب ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس کی ایک تعریف ہے نہیں فلسفے کی۔ مختلف فلسفیوں نے مختلف نقطۂ نظر پیش کیے فلسفے کے، اور اپنے ہی نقطۂ نظر سے انہوں نے فلسفے کی تعریف کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف فلسفیوں نے کیا تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سقراط صاحب کو، جو کہ فلسفے کا ایک بہت بڑا دیو ہے۔ فلسفہ سقراط کی نظر میں، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ خود کو جاننے کی کوشش ہے، نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جانو۔ تو سقراط کے نزدیک اصل میں فلسفہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی لا علمی کو پہچان کر سچ کی تلاش شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیں افلاطون صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ سچائی، نیکی اور خوبصورتی کی تلاش ہے۔ اس کے خیال میں فلسفی وہ ہے جو مادی دنیا کے پیچھے چھپی اصل حقیقت، یعنی کہ مثالی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو افلاطون صاحب کا فلسفہ جو ہے وہ اصل میں میٹا فزیکل ہے، اور وہ اس کو ہم تفصیل میں پڑھیں گے جب ہم افلاطون کو پڑھیں گے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ ان کا نظریہ تھا کہ اصل جو مادی دنیا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک مثالی دنیا ہے، اور یہ مادی دنیا اس مثالی دنیا کی ایک کاپی ہے۔ تو لہٰذا یہ نظریہ افلاطون نے کا یہ نظریہ پیش کیا، اور اسی نظریے کے تحت وہ فلسفے کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ اصل میں فلسفہ مثالی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ان کے بعد آتے ہیں ارسطو صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے، مدر آف آل سائنسز۔ تو ارسطو کے مطابق فلسفہ وہ علم ہے جو وجود کو اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں ارسطو صاحب یہ بنیادی اصولوں کے ساتھ وجود کو سمجھنا، تو یہ اس کی جو تھیوری ہے، اسی میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ارسطو صاحب کو بھی ہم پڑھیں گے، ان کے جو نظریات ہیں، تو اس تعریف کو ہم پھر دوبارہ سے وہاں پر دہرائیں گے۔ اچھا جی، ماڈرن دور کے یا پری ماڈرن دور کے جو فلسفی ہیں، اس میں رینی ڈیکارٹ صاحب، وہ اس کا فلسفہ شک سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف ہے فلسفے کی، فلسفہ شک سے یقین کی طرف سفر ہے۔ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں۔ تو اس نے ایک شک سے انسان کی ذات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے فلسفے کو عقلی بنیادوں پر استوار کیا، اور کہا کہ جو چیز مکمل شک سے بنا گرے وہی اصل علم ہے، جس پہ شک نہ کیا جا سکے۔ تو اس نے سب سے پہلے شک سے شروع کیا۔ ایمینوئل کانٹ
جو فلسفے کا ایک جرمن فلسفی ہیں، فلسفے کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ عقل کی حدود اور اخلاق کی بنیاد کو سمجھنے کا نام ہے۔ ان کے نزدیک فلسفے کا کام ہے انسان کیا جان سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے، اور کس چیز کی امید رکھنی چاہیے۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہی فلسفہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کارل مارکس صاحب۔ کارل مارکس صاحب کہتے ہیں کہ فلسفہ صرف دنیا کو سمجھنے کا نہیں، اسے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اب کارل مارکس کا فلسفہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ کارل مارکس صاحب کا فلسفہ انتہائی عملی اور پریکٹیکل فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کہ ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے، بلکہ وہ ہے جس سے ہم دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point is to change it. تو وہ بہت انتہائی عملی انسان تھے اور عملی جدوجہد پہ یقین کرتے ہیں۔ تو مارکس کے نزدیک فلسفے کو عملی جدوجہد کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد فریڈرک نیٹشے جو ہیں وہ اس کی تعریف بڑی یونیک تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں فلسفہ طاقت، ارادے اور خودی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس کے مطابق روایتی اخلاق اور سچائی کے تصور کو چیلنج کرنا فلسفے کا اصل کام ہے۔ تو اب برٹرنڈ رسل صاحب جو کہ ماڈرن دور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ وہ شعبہ ہے جو ان سوالات سے بحث کرتا ہے جن کا کوئی آسان یا سائنسی جواب ممکن نہیں۔ تو اس کے مطابق فلسفہ ذہن کو وسعت دیتا ہے اور تعصب سے آزاد کرتا ہے۔ سارتر صاحب، فلسفہ انسان کی آزادی، انتخاب اور ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اس کے نزدیک انسان پہلے وجود میں آتا ہے، پھر اپنے عمل سے اپنی پہچان بناتا ہے۔ اب اس طرح ہمارے جو مشرقی فلسفی ہیں علامہ اقبال صاحب، تو ان کے مطابق فلسفہ انسان کو فکر، حرکت اور خودی کی پہچان سکھاتا ہے۔ اقبال کے ہاں فلسفے کا مقصد صرف ذہنی مشق نہیں بلکہ روحانی بیداری اور عملی زندگی کی تیاری ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھی فلسفے کی کچھ تعریفیں جو کہ مانے جانے یورپین اور مسلم فلاسفرز کی زبانی میں نے آپ کو بتائی۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ فلسفے کی حقیقی تعریف کوئی ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجربہ ہے جو فلسفہ پڑھنے، سوچنے، سوال کرنے اور سمجھنے کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک آپ فلسفے کے مختلف سوالات، نظریات اور مکالموں میں خود شامل نہیں ہوتے ہیں، تب تک فلسفہ کیا ہے اس کا مطلب صرف الفاظ کی حد تک محدود رہتا ہے۔ جیسے کہ موسیقی کو سن کر ہی اس کا اثر سمجھ میں آتا ہے، ویسے ہی فلسفے کو پڑھ کر، غور کر کے اور اس پر سوچ و بچار کر کے ہی اس کی گہرائی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، فلسفہ ایک ایسی کھڑکی ہے جو تب ہی کھلتی ہے جب آپ خود اپنے ذہن کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، فلسفے کی اصل تعریف تبھی ممکن ہے جب آپ فلسفے کو صرف پڑھنے کا نہیں، سوچنے کا عمل بنا لیں۔ تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ فلسفہ کیا ہے اور یہ آپ کے اندر کیا بدل رہا ہے۔ اب دوستو، یہ تو ہم نے تعریف فلسفے کی تھوڑی پڑھ لی۔ اب سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ فلسفہ وجود میں کیسے آیا؟ تو دوستو، فلسفہ اس وقت وجود میں آیا جب انسان نے صرف جینا ہی نہیں بلکہ سوچنا بھی شروع کیا۔ جب انسان نے یہ سوال پوچھا، یہ سورج ہر روز نکلتا کیوں ہے؟ ہم مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ تو فلسفے نے جنم لیا۔ ابتدائی دور میں انسان ہر چیز کو دیوتاؤں یا مافوق الفطرت قوتوں سے جوڑتا تھا۔ جیسے بارش نہ ہو تو لوگ سمجھتے تھے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، مگر پھر کچھ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، کیا واقعی بارش نہ ہونے کی وجہ دیوتا ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ یہی سوال کرنے کی عادت فلسفے کی بنیاد بنی۔ مثلا یونان میں تھالیس نامی شخص نے کہا کہ دنیا کی اصل چیز پانی ہے۔ اس نے مذہب سے ہٹ کر پہلی بار یہ سوچا کہ دنیا کو عقلی طور پہ سمجھا جائے۔ پھر پیتھاگورس یعنی فیثاغورس نے کہا کہ دنیا کا نظام ریاضی پہ چلتا ہے۔ یہ سب لوگ پہلے فلسفی تھے جنہوں نے کائنات اور زندگی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو دوستو، فلسفہ صرف کائنات کی بات نہیں کرتا بلکہ اخلاقیات، سیاست، علم،
خوبصورتی اور خود انسان کی ذات پر بھی سوال اٹھاتا ہے، جیسے کیا صرف طاقتور کا سچ سچ ہوتا ہے؟ خوبصورتی کیا صرف شکل میں ہے یا کردار میں ہے؟ کیا علم وہی ہے جو ہم دیکھ سکیں یا وہ بھی جو ہم محسوس کریں؟ فلسفہ ہر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان یہ کہنے کی بجائے کہ سب یہی کرتے ہیں، یہ پوچھتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یوں فلسفہ انسان کے تجسس، اس کیوراسٹی اور اس کی کانشیسنس، اس کے شعور سے پیدا ہوا اور آج تک زندہ ہے، کیونکہ انسان سوال کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو دوستو، فلسفے نے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور اس نے ہمیشہ انسانیت کی بقا کے لیے کام کیا ہے، اور فلسفے نے انسانیت کو صرف خیالات یا کتابیں نہیں دیں، بلکہ زندگی کو سمجھنے، بہتر بنانے اور انسان کو انسان بنانے کا ہنر سکھایا۔ اس نے دنیا کو کئی بڑے فائدے دیے، جن میں چند ہم مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ فلسفے نے سکھایا کہ ہر بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مانو، بلکہ دلیل سے سوچو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کام ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے، تو فلسفہ سکھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا آیا ہے، کیا یہ اب بھی درست ہے؟ یہی سوچ آج کے سائنسدانوں، ججوں، صحافیوں اور استادوں کی بنیاد ہے۔ یونان کے فلسفی سقراط، افلاطون اور ارسطو نے سوال کیا کہ بہترین حکومت کون سی ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے؟ تو ان کے خیالات نے آگے چل کر جمہوریت، انسانی حقوق اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آج اگر آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے تو یہ اسی فلسفیانہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ فلسفے نے بتایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیوں۔ تو اس نے انسان کو صرف قانون کا تابع نہیں بلکہ ضمیر کا پابند بنایا۔ اگر آج کوئی کسی کی مدد کرتا ہے بغیر لالچ کے، تو وہ ایک فلسفیانہ قدر ہے، ایک فلسفیانہ ویلیو کو اپناتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف لیسنس، یعنی ایثار، قربانی۔ پہلے لوگ ہر قدرتی چیز کو دیوتا کا عمل سمجھتے تھے۔ فلسفے نے سوال کیا، کیا ہر چیز کا کوئی عقلی سبب بھی ہوتا ہے؟ یہی سوال بعد میں سائنس میں بدلے۔ آج جو آپ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ بھی فلسفے کے بغیر ممکن نہ ہوتا، کیونکہ سوال فلسفے نے پیدا کیا اور جوابات سائنس نے تلاش کیے۔ تو فلسفہ انسان کو کہتا ہے کہ رک کر سوچو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک شخص دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے مگر اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ تو فلسفہ اس سے پوچھتا ہے، خوشی کیا واقعی چیزوں میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے؟ فلسفے نے ہمیں یہ سکھایا کہ اختلاف کے باوجود دوسروں کو سننا، سمجھنا اور احترام دینا ممکن ہے۔ اگر آج دنیا میں بین المذاہب مکالمہ ہوتا ہے یا مختلف قومیں مل کر بیٹھ کر بات کرتی ہیں، تو یہ فلسفے ہی کا دیا ہوا سبق ہے، اور فلسفے نے انسان کو وہ شعور، فکر، اخلاق اور بصیرت دی جس نے انسانیت کو محض جینے سے نکال کر معنی خیز زندگی کی طرف بڑھایا۔ تو فلسفے کے دوستو کئی اہم موضوعات اور کئی مضامین ہیں جن میں انسان، کائنات، علم، اخلاق، وجود، سچ، خوبصورتی اور زندگی کے بڑے بڑے سوالات شامل ہیں۔ ہر موضوع اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے۔ تو ذیل میں ہم کچھ اہم شعبوں کے بارے میں کچھ مختصر سی بات کریں گے، پھر ان کو ہم آگے مختلف ایپیسوڈز میں ہم ان تمام نظریات پہ بات کریں گے، تمام فلسفیوں پہ بات کریں گے، تو ہم سمجھ جائیں گے اس سیریز کے بعد کہ فلسفہ ہے کیا، اور ایک عام آدمی اس کو سمجھنے کی قوت حاصل کر لے گا۔ تو دوستو، جو سب سے بڑی شاخ ہے فلسفے کی وہ ہے میٹافزکس، وجودیات۔ یہ فلسفے کی وہ شاخ ہے جو وجود یعنی بینگ پہ غور کرتی ہے اور یہ سوالات کرتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے، روح اور جسم کا تعلق کیا ہے، خدا موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو میٹافزکس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم آگے جا کے تفصیلاً پڑھیں گے۔ اچھا دوستو، تو دوسری جو بڑی شاخ ہے وہ ہے ایپسٹیمولوجی، یعنی علمیات۔ تو یہ علم کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے کہ علم ہم کیسے انسان جانتا ہے تو کیسے جانتا ہے، اور وہ کیوں جانتا ہے، اور علم کیا ہے، ہم کس چیز کو کیسے جانتے ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کریں، اور کیا سب کو جانا جا سکتا ہے۔ تو دوستو،
اس کی تیسری جو بڑی شاخ ہے وہ ہے اخلاقیات، یعنی ایتھکس اور مورل فلسفی۔ تو یہ اچھائی، برائی، صحیح اور غلط پر غور کرتی ہے، اور یہ ایسے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، کیا جھوٹ بولنا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، انسان کو صرف خود کا سوچنا چاہیے یا دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے۔ اور دوستو چوتھی جو بڑی شاخ ہے اس کی وہ ہے لاجک، یعنی منطق۔ یہ صحیح طریقے سے سوچنے اور دلائل دینے کا علم ہے، اور یہ سوالات پوچھتا ہے کہ دلیل کیسے دی جاتی ہے، درست اور غلط استدلال میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور دوستو پانچویں بڑی جو شاخ ہے وہ ہے پالیٹکس، یعنی پولیٹیکل فلسفی۔ یہ حکومت، انصاف، آزادی، قانون اور طاقت پہ بات کرتی ہے، اور بہترین حکومت کون سی ہے، کیا فرد کی آزادی حکومت سے زیادہ اہم ہے، انصاف کیا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم پولیٹیکل فلسفی میں ڈھونڈتے ہیں۔ دوستو چھٹی جو بڑی شاخ ہے وہ ہے ایستھیٹکس، یعنی خوبصورتی کا فلسفہ اور فن کا فلسفہ۔ یہ خوبصورتی، فن اور جمالیات پہ بات کرتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے، فن کا مقصد کیا ہے، خوبصورتی سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے یا یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے فلسفی آف لینگویج، یعنی کہ زبان کا فلسفہ۔ تو یہ زبان، الفاظ اور معنی پہ غور کرتا ہے اور سوالات پوچھتا ہے ہم زبان سے کیا کچھ بیان کر سکتے ہیں، الفاظ کے پیچھے اصل معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک شاخ ہے، آٹھویں شاخ، فلسفی آف مائنڈ، یعنی کہ انسانی جو دماغ ہے اس کا فلسفہ، ذہن کا فلسفہ، یہ شعور کا فلسفہ ہے۔ یہ دماغ شعور اور سوچنے کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا دماغ اور جسم الگ ہیں، شعور کہاں سے آتا ہے، جذبات اور خیالات کیسے بنتے ہیں۔ اور دوستو اس کے بعد ہے نمبر 9 مذہبی فلسفہ، فلسفی آف ریلیجن۔ یہ خدا، ایمان، مذہب اور روحانیات پر عقلی گفتگو کرتا ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے، مذہب کی عقلی بنیاد کیا ہے، کیا معجزات ممکن ہیں یا نہیں۔ انسان کا فلسفہ، سائنس کا فلسفہ، فلسفی آف سائنس، یہ سائنسی طریقہ کار اور علم کی نوعیت کو پرکھتا ہے کہ سائنسی حقیقت کیا ہے، کیا سائنسی علم ہمیشہ درست ہوتا ہے یا اس میں غلطیوں کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے، وہ فلسفہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ تو دوستو فلسفے کے ان تمام موضوعات پہ بات تو چلتی رہے گی، مگر ان موضوعات کو سمجھنے کے لیے آپ کو فلسفے کو سمجھنے، اس کی تاریخ کو جاننا اور اس لیے ضروری ہے، کیونکہ آج جو خیالات ہمارے سامنے ہیں وہ یکدم پیدا نہیں ہوئے۔ فلسفہ صدیوں سے جاری سوالات، بحثوں اور جوابات کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر آپ آزادی پر موجودہ فلسفہ پڑھیں اور یہ نہ جانیں کہ سقراط، روسیو یا جان لاک نے اس کے بارے میں کیا کہا، تو آپ اس تصور کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو ہر نیا فلسفی پچھلے فلسفیوں کے خیالات سے متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ ان سے متفق ہو یا نہ ہو یا ان سے اختلاف کرے۔ ارسطو نے افلاطون سے اختلاف کیا مگر اسی کے خیالات سے سیکھا۔ کانٹ نے ہیوم کے شکوک کو سمجھا اور پھر اپنی نئی سوچ پیش کی۔ اگر آپ یہ تسلسل نہیں سمجھتے تو فلسفہ آپ کو کنفیوزنگ، بے ربط لگے گا۔ تو لہٰذا ہر فلسفی اپنے دور کے مسائل کے جواب میں بولتا ہے، اور مثال کے طور پہ افلاطون نے مثالی ریاست کی بات اس وقت کی جب یونان انتشار کا شکار تھا۔ مارکس نے سرمایہ داری پر تنقید اس وقت کی جب صنعتی انقلاب نے انسان کو مشین بنا دیا تھا۔ اگر ہم وقت کو نہیں سمجھیں گے تو بات ادھوری لگے گی، اور پھر بغیر تاریخی علم کے ہم کسی فلسفی کے صرف الفاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے گہری جدوجہد، سوالات اور علمی پس منظر ہوتا ہے۔ جب ہم سقراط، ڈیکارٹ اور اسپینوزا، ہیگل، نیچے اور دوسرے مفکرین کا سفر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوچ کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ یہی علم ہمیں اپنا نظریہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور فلسفے کی تاریخ دراصل انسانی شعور کی تاریخ ہے۔ جیسے ایک درخت کی جڑ کو جانے بغیر ہم اس کی شاخوں کو نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی فلسفے کی تاریخ کے بغیر ہم فلسفہ صرف الفاظ کا کھیل سمجھیں گے، اس کی روح نہیں۔
تو دوستو، ہم ایک نئی فکری سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں لے جائے گا انسان کی سب سے بڑے سوالات، گہرے خیالات اور حیران کن جوابات کی دنیا میں۔ ہم ایک آڈیو لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم فلسفے کی پوری تاریخ کو ترتیب وار آسان زبان میں بیان کریں گے۔ ہم سقراط سے لے کر نیتشے تک، ارسطو سے لے کر کانٹ تک اور دیکارٹ سے لے کے مارکس تک ہر فلسفی کو اس کے دور، نظریات اور اثرات کے ساتھ تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ سلسلہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور خود سے سوال سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انسان نے ہزاروں سال میں اپنے ذہن اور ضمیر سے کیا سیکھا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید قصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے اور سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کی رائے ہی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔